نحمده ونصلي على رسول الكريم بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں آج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی، چنانچہ انصار صحابہ کرام کے سب سے بڑے سردار کہلاتے تھے۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ اور دوسرے سعد، ان کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی اپنے اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، لیکن تمام انصار صحابہ کرام میں سب سے بڑے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے جاتے تھے۔ ان کے والد کا نام عبادہ ہے اور والدہ کا نام عمرہ ہے، اور کچھ لوگوں نے عمرہ بھی پڑھا ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سعد بن عبادہ نے کنواں کھدا دیا تھا۔ یہ وہی ان کی والدہ ہیں۔ قبیلہ بنو ساعدہ کے یہ نقیب اور سردار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقبہ کے بعد جن لوگوں نے بیعت کی تھی دوبارہ، تو دوسرے سال ان لوگوں کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی تھی۔ ان کی کنیت ابو ثابت، کچھ لوگوں نے ابو قیس بھی کہا ہے کیونکہ ان کے بیٹے کا نام قیس تھا۔ بڑے سخی سردار تھے۔ کے بارے میں یہ آیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے سخی تھے کہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ سرید کا پیش کیا کرتے تھے۔ سرید اب آج کی زبان میں آسانی کے طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ روٹی اور شوربہ، روٹی باریک باریک کر کے مالیدہ ٹائپ میں جو بنا کے کھانا کھایا جاتا ہے اسی کو سرید کہا جاتا ہے۔ تو روزانہ یعنی گوشت اور سالن اور روٹی کو پیش کرتے، یہیں سے ان کی سخاوت کا اندازہ اور آقا علیہ السلام کی خدمت کے جذبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی غزوات ہوئے، تمام غزووں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا تھا۔ انصار صحابہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہماری زیارت کو آئے۔ اللہ اکبر۔ زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا، آقا علیہ السلام ہمارے گھر میں ہمیں دیکھنے کے واسطے تشریف لائے۔ ہم تمنا کرتے ہیں ہمارے گھر میں چراغاں ہو، مصطفیٰ کریم جلوہ افروز ہو، لیکن یہ وہ صحابی کہ آقا علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ فرماتے جب آقا علیہ السلام آئے تو زبان سے کلمات نکلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت سعد بن عبادہ نے چپکے سے جواب دیا، آہستہ سے۔ جب انہوں نے آہستہ سے جواب دیا تو ان کے بیٹے حضرت قیس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کر رہے ہیں، آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ چپکے سے جواب دے رہے ہیں، زور سے سلام کا جواب دے کے اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا دعہو تکثروا علینا من السلام، ارے حضور کو ہم پر خوب سلامتی کی دعا کرنے دو۔ آقا علیہ السلام نے پھر سلام کیا، یعنی چپکے سے جواب دینے کی وجہ کیا تھی ابھی خود وہ بیان کریں گے۔ حضور نے پھر سلام کیا، انہوں نے چپکے سے جواب دیا۔ جب انہوں نے چپکے سے جواب دیا تو آقا علیہ السلام نے تو قانون بنایا ہے، اس سلام کا جواب نہیں مل رہا ہے تو واپس چلے جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام واپس تشریف لے جانے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ بھاگتے ہوئے حضور کے پیچھے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی کنت اسمع تسلیمک،
وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سلام کو سن رہا تھا اور جواب بھی چپکے سے دے رہا تھا۔ چپکے سے جواب کیوں دے رہا تھا؟ لِتُكْسِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلام، اس لیے کہ تاکہ آپ ہم کو بار بار سلام کرتے رہیں، کیونکہ سلام یہ سلامتی کی دعا ہے، اور آقا جسے سلامتی کی دعا دے دے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ہر جگہ اسے سلامتی عطا فرما دے۔ اس لیے چپکے سے میں جواب دے رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تشریف لائے، واپس آئے تو حضرت سعد بن عبادہ سے غسل کے تعلق سے کہا، تو حضرت سعد بن عبادہ نے حکم دیا، پانی کا انتظام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر لپیٹ لی جس کو زعفران یا ورس سے جو ہے رنگا گیا تھا، چادر کو لپیٹ لیا۔ لپیٹنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے دست کو اللہ کی بارگاہ میں دراز کیا اور دعا یوں کی، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادہ، اے اللہ اپنی رحمتیں اپنی برکتیں سعد بن عبادہ کی اولاد پر عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے یہ دعا کی۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی غیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑے باغیرت صحابی ہیں، بڑے غیور صحابی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان سعد لغیور، سعد بڑے غیرت والے ہیں، وَإِنِّي لَاغِيَرُ مِن سعد، اور جتنی سعد کی غیرت ہے اس سے کئی گنا زیادہ میرے اندر غیرت ہے، حضور نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد باغیرت ہیں، ان سے زیادہ میرے اندر غیرت ہے، اور آقا فرماتے مجھ سے زیادہ میرا پروردگار غیرت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی غیرت کا اعلان فرما دیا، ان کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے ہی میں تھے، ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے، تو مکے کے اندر ہاتف غیبی سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ ان آواز میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ کی آقا علیہ السلام کی معاونت کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ مدد کرنے والے ہیں، سعد بن عبادہ مدد کرنے والے ہیں، سعد بن معاذ مدد کرنے والے ہیں۔ تو کفار مکہ نے جب یہ سنا تو ان لوگوں نے ارادہ کر لیا اگر ہم کو معلوم ہو جائے یہ سعد کہاں ہیں، سعد بن عبادہ سعد بن معاذ، تو ہم ان کو ایسا کر دیں تاکہ وہ مدد ہی نہ کریں۔ اور یہ روایت کس نے کی ہے؟ تاریخ ابن عساکر کے اندر تو ضرور ہے، 20واں حصہ صفحہ 245، لیکن راوی امام بخاری ہیں۔ راوی کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو محمد کوفی کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاجر، جب آقا علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا کہ مکہ کو تج کر دیا جائے اور مدینہ کو جو ہے مدینہ بنا دیا جائے، تو سمعوا صوتم بمکہ یقول، ایک آواز مکے میں سنی گئی، لوگوں نے سنی، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا ان یسلم السعدان یصبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الامن لا یخشى خلاف المخالف۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، پہلا شعر کا مصرع یہ تھا کہ اگر دونوں ساتھ اسلام لے آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ رہیں گے، ان کو کسی مخالف کی مخالفت کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس کے بعد قریش نے کہا لو علمنا من السعدان، اگر ہم جان لے کہ دونوں سعدان کون ہیں، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ یہ کون ہیں۔ آج بھی لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں سعدین، انہی دونوں صحابی کے نام سے۔ اگر ہم جان لیں یہ دونوں سعد کون ہیں، فعلنا، ہم ایسا کر ڈالیں۔ تو جب ایسا کہنے کا انہوں نے اعلان کر دیا، پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی، اعلان ہوا، ہاتف غیبی سے اعلان کرنے والا کوئی کہہ رہا تھا یا سعد الاوسی کن مانعا وما سعد الخزرجین العطارفی، اے سعد قبیلہ اوس کے سعد تم جو ہے حفاظت کرنے والے ہو جاؤ، اور اے سعد قبیلہ بنو خزرج کے سردار تم بھی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ۔ عجیبا الی داعی الہدی وتمنیا علی اللہ فی الفردوس زلفتا عارفی،
تو کہنے والا یہ بھی کہہ رہا تھا اے سعد، قبیلہ اوس کے ساتھ اور قبیلہ خزرج کے ساتھ دونوں صاحب آ گئے، دونوں ساتھ تم لوگ ہدایت کے دعوت دینے والے کو جواب دو، مطلب ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے فردوس میں قربت کی تمنا کرو۔ تو جب یہ اعلان ہو گیا تو سعد اوس، قبیلہ اوس کے ساتھ کون ہے؟ سعد ابن معاذ ہیں، یہ وہی سعد ابن معاذ ہیں کہ جب پردہ فرما گئے تو حضور نے فرمایا تھا کہ سعد ابن معاذ پردہ فرما گئے اور اس سے عرش الہی ہل پڑا، عرش الہی ہل گیا، حضور نے فرمایا۔ اور سعد خزرج یعنی قبیلہ خزرج کے ساتھ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی مدد کا چرچا حضور کی ہجرت فرمانے سے پہلے ہی ہونے لگا تھا، مکے والوں بھی ہونا لگا تھا اور مدینے والوں میں بھی۔ ایسے ایک موقع وہ آیا کہ جب غزوہ بدر پیش آنے والا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لائے تھے، وہ ملک شام تجارت کر کے جب واپس جا رہے تھے تو حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا۔ ابن عساکر، تاریخ ابن عساکر 20واں حصہ صفحہ 250، راوی خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب آقا علیہ السلام کو ابو سفیان کے واپسی کی خبر لگی، حضور نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورے دو، مجھے مشورے دو۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو حکیم بنا کر بھیجا ہے، مشورہ کرنے کی ضرورت کیا، لیکن امت کو تعلیم دینے کے واسطے آقا نے مشورہ کیا، بتا دیا کہ اگر کوئی اہم معاملہ ہو جائے تو مشورہ لینا تمہارے نبی کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے مشورہ دو، ابو بکر کھڑے ہوئے کہا، عرض کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد عمر کھڑے ہوئے، عرض کرنا چاہا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت سعد ابن عبادہ سمجھ گئے فراست ایمان، حضور کے صحابی حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایانا ترید، آپ ہمارا ارادہ چاہتے ہیں، ہم مشورہ دیں، ہم کیا کہتے ہیں جنگ کے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم سمندر کا کلیجہ چیر دیں، اور اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم ایسا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا چاہیں گے ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرما لیا تھا اور پسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ یہ ہے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے حضرت سعد ابن عبادہ کے بارے میں اصحاب صفہ، وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے، تو طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی صحابی عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو کسی ایک اصحاب صفہ میں سے کسی ایک کو لے کے چلے جاتے، کوئی دو کو لے کے چلا جاتا، کوئی تین کو لے کے جاتا، کبھی تین کبھی دو کبھی ایک، ایسا معاملہ بھی رہتا آدمیوں کا۔ لیکن حضرت سعد ابن عبادہ کا معاملہ کیا ہوتا؟ علامہ ابن عساکر نے نقل فرمایا، جس کے راوی جو ہے محمد بن سیرین تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ جب شام کرتے کوئی آتا کسی ایک کو لے کے جاتا، کوئی آتا دو کو لے کے جاتا، کوئی آتا جماعت کو لے کے جاتا، لیکن وَأَمَّا سعد بن عبادہ فَكَانَ يَنْطَلِقُ بِثَمَانِينَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رہ گئے سعد ابن عبادہ تو روزانہ ہر رات جب بھی آتے تو 8 صحابی کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے کے جاتے، روزانہ 8 اصحاب صفہ میں سے 8 صحابی کو جو ہے اپنے گھر کھانا کھلانے کے واسطے لے کے جاتے۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن سقیفہ بنو ساعدہ میں جب آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے تھے تو پردہ فرمانے کے بعد مشورہ ہوا تھا، اور اس مشورے میں جو ہے بیعت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، تو دعوے دار دو، ایک حضرت سعد ابن عبادہ نے بھی دعویٰ کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ نے دعویٰ کیا اور کہا انصار صحابہ میں سے جو ہے حضور کا خلیفہ ہوگا، اور مہاجر صحابہ نے کہا نہیں مہاجر میں سے۔ آخر میں حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ قریش، کہ جو بھی دین کا رہنما ہوگا وہ قبیلہ قریش سے ہوگا۔ جیسے ہی اتنا جملہ کہا حضرت عمر نے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا ان کے اور کہا میں تو ابو بکر کی خلافت پہ راضی ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ کو بات اچھی نہ لگی، بہرحال آپس میں صحابہ کرام تو بہرحال بھائی چارے ایک بڑی محبت رہی، لیکن
ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، چنانچہ وہ چلے گئے ملک شام اور مقام حوران میں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ سن 15 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ روایتوں میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پردہ فرما گئے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جیسی غیرت، سخاوت اور حیا اور محبت رسول ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کریم آکار ساسا بندہ نواز بار اللہ، یہاں پہ ہم جو باتیں ہم لوگوں نے پیش کی، ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرما، قرآن اور رمضان دونوں کی شفاعتوں سے مالا مال فرما، دونوں کے صدقے میں مولا ہمارے گھروں میں، ہماری قبروں میں مولا روشنی پیدا فرما۔ اے مولا ہم سب کے مرحومین اہل ایمان کی مغفرت فرما، ایسا کام جس سے تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی حاصل ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔